جو دنیا میں تشریف لائے وہ ایک مقصد اور مشن کے تحت تشریف لائے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مومنوں پہ احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام بلڈنگیں بنانا نہیں، پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو سنائے گا، یہ اس کا پہلا کام ہے۔ اب آپ کی 63 سالہ زندگی کو اگر غور کریں دیکھیں، 40 سال آپ کی زندگی جو پہلے کی ہے اور 23 سال آپ کے بعد کی زندگی جب آپ کو نبوت ملی، تو آپ نے اپنی سیرت طیبہ مطہرہ کے مطابق مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کو ایک مقام اور عروج عطا فرمایا۔ سرداران قریش نے کہا آپ کی مجلس میں یاسر بن عمار بیٹھے ہیں اور دوسرے غرباء صحابہ تشریف فرمائیں، حضرت بلال بیٹھے۔ سرداران قریش میں سے 2-3 سردار ان کے آئے، انہوں نے دیکھا آقا کے پاس تشریف فرمائے غریب صحابی، تو انہوں نے پیغام بھیجا آقا سے کہیں کہ ان غریب صحابہ کو اٹھا دیں، ہم ملاقات کے لیے آئیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ غریب صحابہ یہی تو میرے دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے، یہی تو توحید کی وحدانیت کا ذریعہ ہے، تم نے آنا ہے یا نہیں آنا، میں ان غریب صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ نے ہر طبقے کو، مائیں، بہنیں، بیٹی ہے، مزدور ہے، امیر ہے، استاد ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، ہر ایک کو مقام مرتبہ ملا آپ علیہ السلام کی آمد کے بعد۔ گویا کہ آپ کی نیند بھی امت کے لیے رحمت ہے، آپ کی بھول بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ ساری دنیا مکہ کی وادی کے لوگ مخالف تھے، نہیں چاہتے تھے، اللہ نے کہا ہم آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند فرمائیں۔ اللہ نے وہ مقام، وہ عروج، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو آپ کی نیند، آپ کی بھول، ایک موقع پہ آپ نے نماز پڑھائی ظہر کی، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھائی۔ صحابہ نے ادب کی وجہ سے نماز کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ آقا آپ نے نماز کم پڑھائی ہے، صحابہ نے یوں پوچھا آقا نماز کی رکعتیں کہیں کم تو نہیں ہوگی؟ کیوں؟ تو آپ نے 2 پڑھائی تھی، 4 فرض آپ نے 2 پڑھائے۔ آپ نے فرمایا صحابہ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے تاکہ امت کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے کہ جب نماز میں بھول جائیں گے تو کیسے اس نماز کو مکمل کریں گے۔ ایک موقع پہ جہاد پہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت بلال کو کہا رات پڑ گئی، قافلہ راستے میں رکا، آرام، آپ نے کہا اب آرام کرو، صبح نماز پڑھ کے نکلیں گے۔ بلال کے ذمہ لگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ پہرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سمیت سو گئے، حضرت بلال پہرا دینے لگے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا رات کو بلال بھی سو گئے۔ صبح جب سورج کی کرنوں نے پیغمبر کے بوسہ لیا، پیغمبر کی آنکھ کھلی، دیکھا سورج نکل گیا، بلال کہاں ہے؟ سو رہے، جگایا جلدی،
یہ آپ کی نیند ہے۔ اور آپ نے بتایا اگر یہ نیند نہ ہوتی تو امت کو کیسے پتہ چلتا کہ قضا نماز کو کیسے پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک موقع پہ آپ نے دعا کی اللہ سے، اللہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، ان نبیوں کا بھی امام ہوں، اللہ میری زبان سے کسی کے لیے بھی کوئی بد دعا نکلے اللہ اس کو بھی دعا بنا دے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت۔ یہ ماہ ربیع الاول اس لیے آیا کہ مجھے اور آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، جو قرآن جو نور اللہ کے نبی لے کر آئے دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ وہ مکہ کی وادی کو دیکھے، وہ اس غار کو دیکھے جہاں جہاں قدم پڑتے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا، ہر جگہ روشن ہوئی۔ آج بھی یقین کیجئے اگر میرے دل میں سچی پکی محبت ہوگی تو میرا چہرہ بھی روشن ہوگا، میرا دل بھی روشن ہوگا۔ صرف جھنڈیاں لگانے سے، لائٹیں لگانے سے یہ عارضی روشنی ہے، اور اس روشنی کے پیچھے کرنٹ ہے، اور یہ روشنی یہ حقیقی روشنی ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا ایک سورج آسمان پہ ہے، ایک سورج میرے حجرے میں ہے۔ آسمان والا سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے لیکن دن کو روشن کرتا ہے، میرے حجرے کا سورج رات کو بھی روشن رہتا ہے۔ اور فرمایا وہ سورج اس کو لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن میرے حجرے کے سورج کو جب دیکھتے ہیں تو میرے حجرے کو سورج کو دیکھ کر جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے۔ صحابی کا درجہ کیسے ملا؟ دیدار سے ملا، اللہ کے نبی کی صحبت سے ملا۔ تو آج دنیا ساری جمع ہو جائے، ساری دنیا کے کتب ابدال ولی سارے جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ آپ علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے۔ تو اللہ کا مومنوں پہ احسان، ایک رسول آپ میں سے ہی ہے، لیکن کام اور مقصد کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ کا قرآن لے کر آیا ہے۔ کیا لے کر آیا ہے جی؟ اللہ کا قرآن۔ کیا لے کر آیا ہے؟ قرآن لے کر آیا۔ آج سے پہلے جب قرآن گھروں میں پڑھا جاتا تھا تو برکات ہوتی تھی، عمروں میں برکت، گھر میں برکت، دادی اماں تہجد کے وقت اٹھتی تھی، سب کو جگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام تھا، اور اس کے اثرات تھے صرف انسانوں پہ نہیں، در و دیوار پہ بھی اثرات تھے، اعمال پہ اثرات تھے، رزق پہ اثرات تھے، عمروں پہ اثرات تھے۔ آج قرآن کو چھوڑ دیا، وہ اثرات زائل ہونا شروع۔ آج ہر طرف برکت کا رونا ہے، کثرت کثرت، زیادہ زیادہ، زیادہ آ گیا تو کیا ہو گیا، برکت نہ ہوئی تو زیادہ کو کیا کرنا۔ تو آپ کی ذات عالی ہمارے لیے سراپا رحمت۔ آپ نے نچلے طبقے کو، پسے ہوئے طبقے کو اٹھایا۔ آپ نے فرمایا یہ ہاتھ پہ، صحابی کو کہا یہ ہاتھ پہ نشان کیسے؟ آقا مزدوری کرتا ہوں، پتھر اٹھاتا ہوں۔ فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، آپ علیہ السلام کے لیے زمزم کا پانی لے کر آئے۔
آپ صحابہ کے جربٹ پہ تشریف فرما ہے، آپ نے زمزم کا پانی پیا اور آدھا چھوڑ دیا۔ صحابی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ آپ کا باقی پانی مجھے مل جائے۔ صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، عمر فاروق دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ پانی اٹھاؤ اور زمزم کے کنویں میں ڈال دو، قیامت تک آنے والی میری امت میرا جھوٹا پیے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بچوں، اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے رحمت، بچوں سے شفقت، بچوں سے پیار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی 10 سال آپ کی خدمت کی۔ انس کہتے ہیں مجھے کبھی بھی آپ نے 10 سال خدمت میں مجھے کبھی بھی آپ نے نہیں ڈانٹا، اور مجھے کوئی آقا کسی چیز کے لیے بھیجتی، جاؤ انس یہ لے کر آؤ، میں بچہ تھا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا۔ آقا علیہ السلام تشریف لاتے، پیار سے کہتے ہیں انس آپ ابھی تک ادھر ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصل میری اور آپ کی کامیابی اللہ نے دین کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑی، آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی اللہ کے نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک مرکز ہے۔ کس کا مرکز ہے؟ قرآن کا مرکز ہے۔ آپ کا بنیادی مقصد دنیا میں آنے کا سب سے پہلا کیا بیان کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر ان لوگوں کو سنانا۔ وہ گلی، وہ محلہ، وہ گلی، وہ محلہ، وہ غار، جہاں جہاں گئے، جہاں جہاں قرآن گیا، اللہ ان کو روشن کرتا گیا۔ اسی طرح یہ محلہ بھی انشاءاللہ روشن ہوگا، کیونکہ یہاں قرآن کی آواز گونج رہی۔ مخالف جو مرضی کرے، قرآن کی آواز کو نہ سننے والا، نہ برداشت کرنے والا جو مرضی کرے، جو یہ کہتے تھے ہم قرآن کی آواز کو نہیں سننا چاہتے، اللہ نے اس قرآن کی آواز کو آج ان کے ایوانوں میں پہنچا دیا ہے۔ اور انشاءاللہ علماء کی قربانیوں کی وجہ سے، ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب کو تنخواہ نہ ملی، یہ ایک جگہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، لیکن کبھی بھی علماء نے، قرآن نے کبھی بھی بھوک ہڑتال کا اعلان نہیں کیا۔ قربانی دی ہے امت کے لیے کہ قرآن ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو علماء نے ہمیشہ قربانی دی ہے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ لیکن والدین کو، بچوں کو اپنے استاد کے ساتھ محبت، اپنے ادارے کے ساتھ محبت، یہ فرض ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طرح باغباں باغ میں پودا لگا دیتا ہے، اب اس کو پانی لگانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ کس کے ذمہ ہے؟ پودا لگانے والے نے تو لگا دیا، اب والدین اس کا ذریعہ بنیں گے، بچے اس کا ذریعہ بنیں گے۔ بڑے بڑے مدرسوں میں جا کے پوچھیں نا، جس مدرسے میں 500 600 تعداد ہے، وہ شروع میں 600 نہیں تھی، شروع میں 10 بچے تھے، 5 بچے تھے۔ اعمال کی برکت کی وجہ سے، اعمال کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آج ان اداروں میں ہزاروں کی تعداد سے بچے پڑھ رہے ہیں، اور کروڑوں میں ان کے اخراجات ہیں۔ اور کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کون پورے کر رہا ہے؟ اللہ پورے کر رہا ہے۔ ہمارے ماہرین کہتے تھے نا کہ ہم سود پہ ملک چلائیں گے تو ہم باہر سے قرضہ لے کر ہمارا ملک بہت امیر ہو جائے گا، ہم بہت آگے چلے جائیں گے، ہم ترقی پسند ممالک میں شامل ہو جائیں۔ حالات دیکھ رہے ہیں، ہر طرف رونا ہی رونا ہے۔ ان کاموں سے ملک ترقی نہیں کرتے۔
ملک ترقی تب کرے گا جب ہم 100% اللہ رب العزت کی بات مانیں گے، ہم 100% پیارے پیغمبر کی بات مانیں گے، تب ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ترقی اس میں ہے، کس میں ہے؟ دین میں ہے۔ جس دین کو مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا کیا، جو سارے دینوں کا سردار ہے، آج دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے مسائل پیدا ہو۔ سود جیسی لعنت، گناہوں کے انبار، بدعمالیوں کے انبار، بے حیائی کے انبار۔ اس لیے آنے والی نسل کو بچاؤ۔ والدین اپنے بچوں کی خود فکر کریں۔ وزارت داخلہ کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اسلام آباد وفاقی حکومت، دارالحکومت وفاقی ایریا اسلام آباد، 70%، 50% ہمارے کالج اور یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں منشیات بک رہی ہیں، جہاں نشہ آور چیزیں بک رہی ہیں۔ کون کنٹرول کرے گا؟ ہم تو اپنے بچے کو صبح اسکول بھیجتے ہیں اور بیغم ہو جاتے ہیں، جی ہمارا بچہ بڑے ادارے میں جا رہا ہے، لیکن کبھی پتہ کیا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تعلیم کے انکار نہیں ہے، ہنر کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن سارے علوم کا سردار ہے، دین سارے دینوں کا سردار ہے۔ تو سیرت النبی کا ایک ہی پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ اعلی اخلاق، کامل اخلاق، اچھے اخلاق، عبادات میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، معافی میں اعلیٰ۔ پہلے نمبر پہ کسی کو معاف کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ایک نمبر۔ آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے کیا سکھایا؟ اس کو سیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا، کیا کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اس جگہ کو یہاں لکھا ہوا تھا کہ یہاں بیٹھ کے بچے قرآن پڑھیں گے، اللہ نے صورت پیدا کر دی۔ اب اس کے لیے میں اور آپ اس کے چلنے کا ذریعہ اور مالی بنیں، اس کے لیے چلنے کا ذریعہ اور مالی اس طرح بنے، تعاون کی ایک صورت ہو۔ میرا بچہ سکول جاتا ہے، چھوٹی سی کلاس میں فیس 2,000-1,800 روپے دیتے ہیں۔ اب اس کو تعلیم سمجھتے ہیں، قرآن کو تعلیم نہیں سمجھتے۔ بچہ آئے کوئی پتہ نہیں، نہ آئے تو کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے پاس حفظ میں بعض اوقات ایسے بچے آتے ہیں اور ایسے بچے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ماں باپ آئے ہیں، بچے کو داخل کر کے چلے گئے ہیں، پھر تب آئے ہیں جب بچے کی دستربندی ہوئی اور مکمل ہوا ہے، تب آئے ہیں، پورا اس دورانیے میں وہ پھر دوبارہ نہیں آئے۔ لیکن پھر بھی امت کو اللہ نے قرآن دے دیا، قرآن علماء نے پھر بھی اس امت کی خدمت کی۔ آج مدرسہ کیا دیتا ہے؟ سوال ہے، مدرسے نے کیا دیا؟ مدرسے سے آپ نے قاری مانگا، مدرسے نے آپ کو قاری دیا۔ مدرسے سے آپ نے عالم مانگا، آپ نے مدرسے نے آپ کو عالم دیا۔ مدرسے نے آپ سے مفتی مانگا، مدرسے نے آپ کو مفتی دیا۔ جو چیز آپ کو مدرسے نے کہا تھا ہم آپ کو دیں گے، وہ آپ کو دی ہے۔ جس چیز کا نہیں کہا تھا وہ نہیں دی۔ آج سکولوں کی حالت کیا ہے؟ میرے دوستو، جب تک اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پہ 100% نہیں آئیں گے، چاہے جتنا جو کچھ جدید ٹیکنالوجی لے آئے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اس کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کی نبی کی لائی ہوئی زندگی اور دین کے ساتھ جوڑی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے، یہ آنے والا جو مہینہ، یہ جو جا رہا ہے، اس مہینے کی مناسبت سے اللہ ہمیں اس نبی کا وہ عشق نصیب فرمائے، جو آپ کی جو زندگی تھی، آپ کی جو کرن تھی، جو درد اور غم تھا امت کا، اللہ وہ نصیب فرمائے۔ جس امت کا غم آپ کے سینے میں تھا تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیوں پریشان ہو؟ فرمایا جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں۔ کہا کیا دیکھا، اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ فرمایا جہنم کے ایک درجے میں آپ کی امت کے گناہگار لوگ ہوں گے، ایک درجے میں مشرکین ہوں گے، ایک میں منافقین ہوں گے، ایک میں
آگ کی پوجا کرنے والے ہوں گے، ایک میں سورج چاند کی پوجا کرنے والے ہوں گے، ایک میں یہودی ہوں گے، ایک میں عیسائی ہوں گے، اور ایک درجے میں آپ کی امت کے گناہ گار ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں 3 دن تک آپ نے بولنا چھوڑ دیا، آپ نے بولنا چھوڑ دیا، 3 دن تک آپ نے بولنا چھوڑ دیا اس امت کے غم میں۔ آج امت اپنی مرضی سے زندگی گزار، تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، دین کی کڑھن، دین کی فکر اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یہ تو مدرسہ ہے، اس کی فکر قاری صاحب کریں گے۔ اگر ان کے اندر اخلاص ہوا، آپ مدد کریں یا نہ کریں، میں کروں یا نہ کروں، اللہ ایسے اسباب اور صورتیں پیدا فرمائیں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ میں اپنے بچوں کی فکر کروں، میرے گھر میں 4 بچے ہیں، میں اپنے بچوں پہ نظر، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، اسکول جاتے ہیں کس وقت جاتے ہیں، کس وقت آتے ہیں، کس کس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، آنے والی نسل کو دین پیش کرو، آنے والی نسل کو دین پیش کرو۔ دین اور قرآن، یہی میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ میں اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ کے امتی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اپنی اولاد، ماں باپ، ساری چیزوں سے زیادہ میری محبت ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے، جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں، اللہ پاک ان کو آسان فرمائے، دور فرمائے۔ اللہ قاری صاحب کی، اس ادارے والوں کی اللہ غائب سے اپنے خزانوں سے اللہ مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک سب کا آج قبول فرمائے۔ ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہیں اور مہمان حضرات بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تھوڑا سا احترام ہوگا، اس کے بعد دعا کراؤ حضرت، سر سب دعا کرو، آپ دعا آپ کرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام